وہ خود ایک شعبی شخصیت بننا چاہتا تھا، لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ اب ان شعبی شخصیات کو سامنے بٹھاتا ہے، بہت ساروں کی روزی روٹی پہ لات مارتی ہے آپ سے آ کے۔ ایک وقت آیا تھا آپ کا کچن جو ہے گھر کا بڑا مشکل ہو گیا کہ میڈیا کے حالات اب بھی ایسے تھے کہ کچھ بتاتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ چلے جائیں۔ امان اللہ صاحب جو ہے وہ گھر تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کہا کہ انسان آرام آ گیا، ان تھوڑی لوڑ نہیں ہے 50 لاکھ 60 لاکھ روپیہ منتھلی سیلری، ڈز اٹ میک اینی سینس؟ جو گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جو سننے کو ملا ہے کہ یار بہت پیسے لیتے ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، ان کو لوگ چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ کہتے رہیں کہ یار بہت غصے میں ہے، بہت ایٹیٹیوڈ ہے۔ کپل شرما شو آنے کے بعد یہاں کے جو ڈائریکٹر تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ کپل کی طرح کوئی شو ہو۔ اپنا ڈرامہ خود لکھ کے خود اس پہ تنقیدی نظر سے دوبارہ اس کو ری رائٹ کرتا ہے۔ افتخار ٹھاکر صاحب کتنے پیسے لیتے ہیں آپ سے؟ کیسا لگا حامدی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیا تھا آپ نے، اور انجینئر صاحب کے ساتھ؟ میں لمحے کے پاس جاؤں گا اور اگر انہوں نے وقت دیا میں ان سے پوچھوں گا تو کیا پوچھ رہا ہے، پھر میں جواب دوں گا تجھے۔ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی رجب کی لڑائی ہو جاتی ہے ڈکی کے ساتھ، کہ یہ فیملی ولاگنگ جو ہے یہ بیسیکلی ایک بے حیائی پھیلانے کی طرف جا رہے ہیں۔ فیملی ولاگنگ نہیں کر سکتے تو ہم اس پہ ویڈیوز بنا کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 پوڈ کاسٹ۔ آج کے جو مہمان ہیں وہ بڑے خاص ہیں، وہ ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے اداکار اور ایز اے پوڈ کاسٹر، یعنی کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ اپنی زندگی میں اس میں کام نہ کیا ہو اور اس میں نام نہ بنایا گیا ہو۔ ان کی شخصیت، وہ ایک اسٹرگل لائف جو تھی، وہ اتار چڑھاؤ جو تھا وہ ان کے ساتھ رہا، لیکن آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ دنیا کا میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جتنے بھی شوبز کے مشہور شخصیات ہیں، جتنے بھی آپ کو ٹی وی چینلز کے اندر آپ کو بڑے بڑے نام دکھائی دیتے ہیں، ان ناموں کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں ان کے پروگرام کے اوپر جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی ٹیم میں ان کا نام ضرور آتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان اصغر صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ آئی ایم گڈ زین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا، اس قابل سمجھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں میں۔ سر ہم بلکہ اس قابل ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کیونکہ آپ کی لائف، آپ کی زندگی، جس طرح ایک سٹرگل سے، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا بڑی بڑی شعبی شخصیات کے ساتھ کام کرتا ہوا، جو خود ایک شعبی شخصیت بننا چاہتا تھا، لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ اب ان شعبی شخصیات کو سامنے بٹھاتا ہے اور انٹرویوز کرتا ہے۔ پوڈ کاسٹر بھی بن گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ مطلب بہت ساروں کی روزی روٹی پہ لات مار دی آپ سے آ کے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اوبیسلی میرا پروفیشن نہیں ہے، لیکن مجھے شروع سے یہ کھوج تھی، دل کرتا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ خود بیٹھ کے بات کروں اور لوگوں کو جاننے کی کوشش کروں۔ تو وہی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا کہ کس طرح سے میں بیٹھوں لوگوں کے پاس، اور جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جن سے میں چاہتا ہوں بات کرنے کو، اور جن کو کوئی خریدنا چاہتا ہوں، ان کو اسکریچ کرنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کس طرح سے گزاری جائے اور کیسے اچھی چیزیں کی جائیں، کیسے ذرا بہتر طور پہ اس زندگی کو، اگر ہم آئے گئے ہیں دنیا میں تو تھوڑا سا بہتر طریقے سے گزاری جائے، تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ وہ بڑا چوزی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی، جو میرے پروگرامز دیکھتے ہیں، پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، بہت مہربانی ان کی دیکھتے ہیں، لیکن بہت سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو میں ریپیٹ بھی کر لیتا ہوں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں پہ، لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ وہ خیر کی باتیں، کوئی کسی کو کوئی فیض حاصل ہو جائے، اس قسم کی چیزیں میں زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں دیکھنے کے لیے۔ عرفان صاحب، آپ کی اسٹرگل لائف کے حوالے سے بات کریں، ایک وقت آیا تھا جو میں نے ابھی تک سنا ہے کہ آپ کا کچن جو ہے گھر کا بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور ایک ٹائم آیا تھا کہ اللہ کا فضل تھا۔ وہ دونوں ٹائم کیا تھے؟ اچھا، یہ تو رائز اینڈ فال ہے، یہ تو اسی طرح سے ہے، کچن مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہے، کیونکہ بڑی اچھی بات کی تھی ایک دفعہ جب میں نے دنیا ٹی وی چھوڑا، میں نے کیا چھوڑا، انہوں نے مجھے چھوڑا، تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ہاں، امان اللہ صاحب جو ہیں وہ گھر تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کہا کہ عرفان صاحب آپ ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو ایک اچھا کام کرتے ہیں، اور مریض جب صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہن سانو آرام آ گیا، ہن تھوڑی لوڑ نہیں ہے۔ تو آپ ٹی وی کے وہ ڈاکٹر ہیں کہ جب چینل ٹھیک ہو جاتا ہے تو چینل کے مالکان کہتے ہیں کہ ان سانو آرام آ گیا، ان تھوڑی لوڑ نہیں ہے گی۔ سو دس از ہاؤ آئی ایم، اور میں یہ کہوں گا کہ ہم درخت نہیں ہیں،
ہم کھاد کا کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے درخت اگاتی ہے. ہم خود درخت بن کے ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جاتے ہیں. تو کھاد کے تو کوئی نام نہیں ہوتا, ذکر نہیں ہوتا, نہیں پتہ چلتا. وہ پھل آتے ہیں, وہ سارا کچھ ہوتا ہے, وہ دنیا دیکھتی ہے, درختوں کو دیکھتی ہے. سو آئی ہیو نو ریگریٹس فار دیٹ. یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. چلیں آج کھاد ہمارے سامنے بیٹھی ہے, آج ہم اس کھاد سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کس کس درخت کو جو ہے وہ تناول ہوتے دیکھا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ریزن کیا ہوتی تھی, کیونکہ میڈیا کے حالات تب بھی ایسے تھے کہ کچھ بتاتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ چلے جائیں. اب بھی ایسے ہیں, کیوں ہوتا ہے ایسا کہ آپ مطلب وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ ستے پہ فیر بج جائے. یہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں, بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اچھا, ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ایک تو یہ جو ہے یہ ایب نارمل گروتھ ہے میڈیا کی, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ ایب نارمل گروتھ کس نے بنائی, کس وجہ سے بنائی, وہ کسی وقت لمبی اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ نارمل چیزیں ہیں نہیں. نارمل وہ ٹائم تھا جب اخبار میں چیزیں ہو رہی تھیں اور سب کی ایک بیلنس تنخواہ تھی, ایک نارمل تنخواہ تھی. جب آپ کو لاکھوں کے اندر تنخواہیں اور مراعات ملیں گی تو پھر وہ ببل کبھی نہ کبھی تو بلاسٹ ہوگا. یہ آپ کو 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ روپیہ منتھلی سیلری, ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نو. یہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں اتنے, آبویسلی ان کے اپنے مفادات ہوں گے, وہ اپنے کام کروائیں گے اور کام کرائی جا رہے ہیں جس سے ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں. اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کو اسی طرح سے معذرت کی جاتی ہے, کیونکہ یہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیسے مل رہے. آئی واز ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیئر ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ اتنے جب پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو پھر نظر بھی ہوتی ہے سیٹ کی کہ یار اچھا تو اس سے کم ٹائم میں زیادہ کام کرا کے اس کو فارغ کیا جائے. تو وہ ایک چیز اس طرح سے ہے. وہ آپ اگر ایسے کہیں کہ ستے پہ فائر وجہ کہ نہیں, میں ہر باری ہمیشہ, اور میری تھینکس ٹو مائی فیملی ایز ویل, کہ وہ ہمیشہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یار یہ ہونا ہی ہونا ہے کسی دن اس میں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر تو بن نہیں سکتے, اب 30 سال اس فیلڈ میں لگا لی ہے تو یہی کچھ کرنا ہے, یہی چیزیں کرنی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ستے پہ فائر بجتا ہے. وہ ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے, باڈی لینگویج ہمارا تو بزنس ہی باڈی لینگویج کا ہے نا, ہم تو مزاج دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں. اسی طرح سے یہ. اچھا سر, حسب حال مذاکرات اس ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں, تو کیا مشکلات آتی ہیں کسی بھی پروگرام کو, وہ اسپیشلی اگر کامیڈی کے حوالے سے اور شعبی شخصیات کے حوالے سے, اس کا بجٹ کتنا ہوتا ہے, اور جو گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح آ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں جو سننے کو ملا ہے کہ یار بہت پیسے لیتے ہیں, تو کیا سین ہوتا ہے اس حوالے سے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اچھا, حسب حال میں تو آبویسلی گیسٹ نہیں آتے, وہ اس قسم کا فارمیٹ نہیں ہے. تو حسب حال جب لانچ کیا تھا, ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ یس وہ ایک ایکسپینسو چیز ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور بہت کریٹیو کام کیا اور 30 سال میں بہت بڑی بڑی پروڈکشنز کی ہیں, چیزیں کی ہیں, اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سیٹھ کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا. جو مالکان ہیں ان کا ٹرسٹ کتنا آپ کے اوپر ہوتا ہے. میں بہت کریٹیو ہوں, بہت کمال آدمی ہوں, اگر مجھے فائنینسز اور وہ انفراسٹرکچر جو مجھے ریکوائرڈ ہے اسے ایک بڑی چیز بنانے کا, اگر سیٹ پرووائڈ نہیں کر رہا تو میری کریٹیوٹی کتنے گئی, پھر میں کیا کروں گا اس میں. تو ہاں چھوٹی موٹی چیز اس میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ یار یہ میز جو ہے اس کو تھوڑا سا میں مزید صاف کر دوں, چیزیں کر دوں, لوگوں تھوڑا سا ٹھیک کر دوں, لیکن وہ والی بات تو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تو آپ کو انفراسٹرکچر سسٹم چاہیے ہوگا. تو تھینکس ٹو دوز پیپل جنہوں نے ٹرسٹ کیا اور سارا کچھ اتنی بڑی بڑی ہم پروڈکشن, اتنی مائل سٹونز کریٹ کر سکے اور ہم فلیگ شپ پروگرامز کر سکے. یہاں پہ ایک پالیسی ہوتی ہے می ٹو کی کہ اس چینل میں کہ اگر ایک چینل نے یہ کام کیا ہے تو میں بھی وہ کام کر لوں تو میری چیز بھی چل جائے گی. تو اس طرح سے اگر حسب حال کو دیکھیں تو اس وقت جب حسب حال آیا تھا تو اس وقت شاہد مسعود صاحب کا پروگرام جو ہے وہ میرے مطابق چلتا تھا. ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی, دنیا ٹی وی لانچ ہوا تھا, کہ ہم شاہد مسعود کے اس لیگیسی کے لیول پہ کوئی بندہ لا کے کھڑا کر دیں جو شاہد مسعود کو چیلنج کر سکے. تو پھر ہم نے وہی والی وہی پالیسی کی ہم نے کہ یار کامران خان خود وہاں پہ کر رہے تھے, جیو پہ کر رہے, دنیا ٹی وی لانچ کیا تھا ہم نے. تو وہ پھر ہم نے اس قسم کی چیز کی کہ یار جس نے یہ چیز نہیں دیکھنی, کیونکہ اگر پولیٹیکل چیز کے سامنے پولیٹیکل چیزیں لگائیں گے تو جو بہتر پولیٹیکل چیز ہے وہ لوگ وہی دیکھیں گے, وہی چیز ہوگی اس میں. نہ ہمارے پاس وہ اتنے بڑے آئیکن تھے.
تو وہ پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ میں ایک پروگرام حصہ کر لیا ہے جو بالکل ڈی ٹریک کر رہا ہے, جو پولیٹیکل سٹائر تھا, جو بالکل ڈفرینٹ چیز تھی. اس سے پہلے صرف ہم اگر دیکھیں تو ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا ہم سے امید سے ہی چل رہا تھا. اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ چیز لے کے آئے اور وہ پھر بڑی ہٹ کی, اور ہم نے اسی ٹائم سلاٹ پہ لگایا. اس ٹائم سلاٹ کا ایک اور پھڈا تھا, کیونکہ جو میڈیا کے گروز تھے, جو مارکیٹنگ کے لوگ تھے, انہوں نے انکار کر دیا ہوا تھا کہ یار یہ اس ٹائم سلاٹ پہ اس کے سامنے آپ کیسے لگا سکتے ہیں, یہ تو آپ فارمیٹ ہی ڈیفائن کر رہے ہیں, کہیں فلاپ نہ ہو جائے. ہاں, لیکن آپ کے پاس یہ گٹس ہونے چاہیے, ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو چینج کر سکیں. آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کی لائنز ڈرا کر سکیں, کسی لکیر کے پیچھے نہ چلیں. اگر فارمیٹ ہے یہ کہ پولیٹیکل کے پیچھے کے ساتھ پولیٹیکل ہی لگ رہے ہیں دوسرے چینل میں, تو یار وہ تو سب کر رہے ہیں, تو وٹ نیو, وٹ ڈفرینٹ, مجھے کیوں اتنے پیسے دے رہے ہیں, تو میں کوئی اور چیز پھر آپ کو کریٹ کر کے دوں نا. بڑی بات ہے. تو وہ جو ڈیئر کرتے ہیں, لیکن اس ڈیئر میں جو ساتھ مینجمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر بات بنتی ہے. ورنہ مارکیٹنگ کا ہیڈ اگر ایک یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ مارکیٹنگ کا ہیڈ وہ چھوڑ کے چلا گیا اس بات پہ کہ یہ فکس پوائنٹ چارٹ جو ہے, یہ جو اسکیجولنگ ہو رہی ہے, جس سے عرفان اسکیجولنگ کر رہا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ورکیبل نہیں ہے. لیکن ہوا, وہ ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس, کیونکہ میرے پاس آپشنز نہیں تھی, میرے پاس جو ایک فروٹس تھے انہی کو میں نے ایڈجسٹ کرنا تھا, کہاں پہ کرنا تھا. پھر ہم مس دنیا وہاں پہ ایک پروگرام کیا, وہ اس وقت جو ہے وہ 8 بجے کے سلاٹ میں اس کے ساتھ وینا ملک کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا. دیٹ واز ویری مچ کلوز ٹو ہم سب امید سے ہیں. تو وہ اس کو لانچ کیا, اس کو کہاں پہ لانچ کیا, اس کو افتخار احمد صاحب کا جواب دے پروگرام جو تھا, جو اتنا ہارڈ کور پروگرام تھا, اس لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم کس کو لگاتے جواب دے کے سامنے. بالکل. تو ہم نے بالکل ڈی ٹریک کیا, ہم نے اس کے سامنے کامیڈی لگا دی. تو یہ ڈیئر کرنا, یہ پلان کرنا, وہ تو خیر ایک عطا ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن اس کے لیے آبویسلی مینجمنٹ کا, اسٹیٹ کا, باقی لوگوں کا جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کا بھی ایک ضرور ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ بادشاہ آپ سے خوش ہوا ہوتا ہے ایسے, یا بادشاہ اپنی دھن میں مست ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جا بھاگ لے, جی لے اپنی زندگی. تو وہ ایک موقع اگر آپ کو مل جائے تو پھر اچھی کریٹیوٹی ہو سکتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کریٹیو ہیں پاکستان کے اندر تو آپ کام کر لیں گے, بہت سے فیکٹرز اور انوالو ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو بی لکی. اس طرح سے. اچھا, یہ مذاکرات کو بھی آپ نے لانچ کیا ہے, اور آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے. آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ تو حسب حال لانچ کیا تھا نا ہم نے. آفتاب اقبال صاحب, میں ہم کو بتا دوں کہ اس وقت پولیٹیکل پروگرامز کی ریہرسلز کر رہے تھے جس وقت میں نے دنیا ٹی وی جوائن کیا تھا. دنیا ٹی وی لانچ نہیں ہوا تھا ابھی, اور وہ پولیٹیکل پروگرامز کی, وہ اس پہ ورچوئل بہت بڑا سیٹ تھا, سارا کچھ تھا اس میں, تو اس میں کہ وہ پریکٹس کر رہے تھے, ریہرسلز کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے یہ کتنا عرصہ کام کیا آپ نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ؟ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کوئی 1.5 سال کام. 1.5 سال کام کیا. ان کو لوگ چھوڑ کیوں رہے ہیں ابھی؟ کئیوں کے میں نے انٹرویوز کیا, وہ کہتے ہیں ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے, تو آن سیٹ بھی وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ نے 1.5 سال کام کیا, آپ نے لانچ کیا. آپ آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں دنیا ٹی وی میں زیادہ کام کیا, وہ چلے گئے تھے, میں تو وہ چلے گئے تھے. تو وہ یس, وہ ٹھیک ہے, مسائل ہیں, لیکن ایک بندہ جب ڈیلیور کر رہا ہے نا, یا تو ایٹیچیوڈ ایسے بندے کا ہو جو ڈیلیور نہ کر رہا ہو, وہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب آفتاب اقبال صاحب ان سب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ان سب کے باوجود کم از کم 5 چینلز پہ ان کی پروڈکٹ ریپیٹ ہو رہی تھی, جس میں دنیا کا ان ہاؤس انٹرٹینمنٹ چینل ہے اس کے اوپر ریپیٹ ہوتی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس جیو میں جو ان کے پروگرامز تھے وہ چلے گئے ہوئے تھے, ان کا مختلف چینل پہ جیو تیز ادھر ادھر ان کا ریپیٹ ہوتا تھا. پھر ایکسپریس والے جو ہیں وہ اس کو ریپیٹ کر رہے تھے, نیو والے اس کو ریپیٹ کر رہے تھے. پھر ایک آپ نیوز ان کا جو چھوڑ کے چلے گئے ہوئے تھے اس پہ بھی وہ ریپیٹ ہو رہا تھا, سارا کچھ ہو رہا تھا. آپ کہتے رہیں کہ یار بہت غصے میں ہے, بہت ایٹیچیوڈ ہے, بہت سارا کچھ ہے, ان کو بندے مل جاتے ہیں, پھر بھی وہ ایٹیچیوڈ ان کا جہاں پہ بھی ہے جیسے بھی ہے. یس, اعتراضات ہیں, میری ان کے ساتھ بہت پیار محبت ہے, بہت اچھی دوستی ہے, اور ہم نے اس دوستی کی یہ لاج رکھی ہے کہ ہم نے اس کے بعد کبھی اکٹھے کام نہیں کیا, لیکن میری ایک آواز پہ وہ ضرور لب بیک کرتے ہیں, ان کی ایک آواز پہ میں لب بیک کرتا ہوں, لیکن ہم لوگ اکٹھے کام نہیں کرتے. تو وہ ایک بندہ ڈیلیور کر رہا ہے نا, وہ میں آپ کو جیسے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نواز رہا ہے نا, یا اللہ تعالیٰ نے کسی کی رسی دراز کی ہوئی ہے نا, بھائی ہمارے استادوں نے, ہمارے بزرگوں میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سامنے نہیں آنا,
اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ نہیں دینی ہے. بالکل. ہاں وہ پھر جو ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے. اور جس قسم کا مطلب ہمارے پاس میڈیا انڈسٹری میں اس وقت اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ خاص طور پہ بات کریں تو آفتاب اقبال سے بڑا پلیٹ فارم ڈیجیٹل پلیٹ فارم تو اس قسم کا کوئی نہیں تھا. آپ وہ فیملی ویلاگس کے ابھی کے بچوں کو چھوڑ دیں, لیکن ادروائز جو سیریس کانٹینٹ ہے, جو قابل برداشت فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, وہ آفتاب اقبال کا ہے. اور اس وقت سے ہے جب سے ابھی ہمارے پاس پاکستان میں ڈیجیٹل کانٹینٹ کو اتنا لوگوں نے اس طرح سے اس کے ساتھ جپھی نہیں ڈالی ہوئی تھی. تو پھر آپ کہہ لیں یس آفتاب اقبال جو ہے بہت غصے میں, بہت ایٹیٹیوڈ ہے, وہ ایک ان کا بیہیویئر ہے, وہ میرا خیال ہے ان کی انسٹنکٹ ہے, وہ سائیکلوجیکل ایک ان کا ایشو ہے کہ وہ ہائپر زیادہ ہیں, غصہ جلدی آ جاتا ہے ان کا. یس ان کو اس کی تھیراپی کرانی چاہیے, ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن اب میرے خیال کافی بہتر شاید ہو بھی گئے ہیں اس میں. لیکن جتنا وہ ڈیلیور کر رہا ہے بھائی وہ پھر برداشت نہیں کرتا, وہ نان سینس برداشت نہیں ہو سکتی. اپنے پہ جتنا ویٹ وہ لے رہا ہے اور جو ڈیلیورنس ہے اس کی, اور اگر اس پہ آپ کو کوئی کہیں کہ پھکی جو کرتا ہے یا چیزیں ہیں یا چیز نہیں نکل رہی یا کام نہیں نکل رہا, 14 گھنٹے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یار. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے آفتاب اقبال واحد ایک آدمی تھا وہ کہ وہ ہماری ریکارڈنگ حسب حال کی بہت لمبی ہوتی تھی. اس وقت نیا ابھی ہم سیکھ رہے تھے, چیزیں ہو رہی تھیں, تو وہ صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جاتے تھے اور ہی ہیڈ ٹو میک شیور کہ ایڈٹ ہونے کے بعد وہ پروگرام, کوئی ایک پروگرام بھی ان کی نظر سے فائنل کٹ گزرے بغیر آن ایئر نہ ہو. اس میں لافٹر کیا لگ رہا ہے, گیگل کیا لگ رہا ہے, بیک گراؤنڈ میوزک کیا لگ رہا ہے, اینڈنگ کیا آ رہی ہے, بریکنگ کیا آ رہی ہے, سارا کچھ کیا آ رہا ہے, وہ بھائی جس وقت بھی ہو جائے وہ واپس پہنچتا تھا اور پہنچ کے پروگرام پورا پریویو کرتا تھا بھائی, اور اس کے بعد وہ چیز آن ایئر ہوتی تھی. جو اتنی پین لے رہا ہے وہ غصہ کر لے, خیر ہے یار, رزلٹ بھی دے رہا ہے. ہاں. اچھا, مذاکرات جب آپ نے لانچ کیا تھا, نعمان اجاز صاحب تھے اسٹارٹ میں, اس کے بعد واسع چودھری صاحب آ گئے, تو اس کے بعد اب عمران اشرف صاحب ہے. اب تینوں کو اگر موازنہ کیا جائے, واسع چودھری صاحب تھوڑے سے ان کا بیہیویئر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ عجیب سا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تینوں کا کمپیریزن کرنا ہے یار؟ میں سارے ہی بڑے پیارے دوست ہیں. نعمان اجاز جب آئے تھے تو وہ زیادہ کام اس وقت ایکٹنگ میں کا گرو تھا, ایکٹنگ کا بہت ہیوی, بہت بڑا آدمی تھا ایکٹنگ کا. ہاں, تو وہ ان کو لینے کا مقصد بھی یہی تھا. وہ لیکن اگر آپ نے ڈرامہ کی فیلڈ میں اپنے کام کیا ہو, جس طرح سے ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو جو ایکٹر ہوتا ہے نا, ایک تو وہ اسکرپٹ اس کے پاس ہوتا ہے, اس کے اپنے جملے نہیں ہوتے, وہ اسکرپٹڈ جملے ہوتے ہیں, اور ان اسکرپٹ کو, ان جملوں کو اس طرح سے وہ ادا کرتا ہے کہ وہ ایک کمال ایک چیز ہوتی ہے. نارمل لکھی ہوئی چیز پڑھیں تو اس میں اتنا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جو جان ڈالتا ہے وہ ایکٹر جان ڈالتا ہے. اور نعمان کی جس کی آنکھیں بولتی ہوں, وہ کیا بات ہے اس بندے کی. لیکن سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ساری زندگی جس بندے نے ایکٹنگ کی ہو وہ یا رائٹ آف دا کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا لیفٹ آف دا کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ لینز میں نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس کو لینز میں دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. اس کو اگر آپ اب کہیں نا کہ بھائی تو نے لینز میں دیکھ کے بات کرنی ہے, وہ ہی از ناٹ ٹرینڈ ٹو اٹ, ہی از ناٹ ٹیونڈ اپ فار دیٹ. وہ تو کرائم ہے کہ ایک ایکٹر لینز میں دیکھ لے. ایسے ہی ہے, وہ تو اپنے دوسرے آرٹسٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے, یا رائٹ آف دا کیمرہ یا لیفٹ آف دا کیمرہ, تو لینز میں تو دیکھ نہیں رہا ہوتا. نعمان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ لینز میں دیکھ کے بات کرنی ہے اور ایکسٹمپور بات کرنی ہے. وہ جملے جو ہیں وہ اس کے اپنے نہیں ہوں گے, وہ جو اسکرپٹ کے نہیں ہوں گے, وہ جملے ہم نے ایک آئیڈیا بتا دیے کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے اور اس پہ وہ کرنا ہے. تو وہ اس وقت سٹارٹ میں کافی مشکلات آئیں, کافی چیزیں ہوئی, لیکن یس بہت محنت کی ہم نے بھی. ایوب خاور صاحب ماشاءاللہ تھے ساتھ اس میں, اور ایوب خاور صاحب نہیں شاید نعمان کو شاید لانچ بھی کیا ہوا تھا, تو اس لیے نعمان جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک بڑا اچھی ایکویژن تھی. میں تو پروڈکشن باقی چیزیں دیکھ رہا تھا, لیکن جو ایکچوئل کانٹینٹ جو خاور صاحب دیکھ رہے تھے, تو خاور صاحب کی اور نعمان کی ایک تو کیمسٹری بڑی اچھی تھی شروع سے, اور پھر بہت محنت کی ہم نے, اور نعمان نے خود بھی جڑ کے محنت کی, کیونکہ یہ اس کے لیے سب میں نے آپ کو ٹیکنیکلی ایک بڑی ہیوی بات بتائی ہے. یہ شاید کسی اور کو اس چیز کا نہ اندازہ ہو, اس میں پتہ بھی نہ چلے کسی چیز کا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ڈلیور بھی کیا. اس کے بعد جب چینج اوور آیا, جب مینجمنٹ کا یہ ڈیسیژن آیا کہ جناب ہم جو ہے ہم ڈفرینٹ بندے پہ جانا ہے, جو واٹس ایور ریزن واز, وہ ایک لمبی کہانی ہے, نہ ہی اس کو چھیڑیں تو بہتر ہے. واسع چودھری کے لیے تو نعمان کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ نعمان کے ساتھ ہم گیسٹ تگڑا لے کے آ رہے تھے,
اور گیسٹ جب تگڑا آ کے بیٹھتا تھا تو اٹ واز اے ریشو آف 70% آف نعمان اینڈ گیسٹ اینڈ 30% آف دا کامیڈینس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب واسع شروع میں آیا تو آبویسلی وہ نعمان والا کرزما وہ نہیں تھا واسع کا اس وقت. ابھی ماشاءاللہ بہت بہتر کر رہا ہے وہ. تو اس وقت ہم نے یہ کیا کہ بڑے چپکے سے ہم نے 50 to 60% آف واسع اینڈ گیسٹ اینڈ دا ریمیننگ پارٹ واز پٹ ٹو دا کامیڈینس. کامیڈی کا جو ریشو ہے اس کے اندر بڑھا دیا. اب سیٹھ یہ کہتا گیا دیکھیں میں نعمان نو اٹھا کے واسع رکھیا تو کوئی فرق نہیں پیا. اس سانو پتا ہے کہ ایکویژن کس طرح سے ہم نے بیلنس کی اس چیز کو اس میں, کیونکہ نعمان کے ٹائم پہ کامیڈینس اتنی پرفارمنس ان کی نہیں ہوتی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے تھے. جب واسع آئے تو اسٹارٹ میں واسع کے لیے ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو اسپیس دینے کے لیے, اس کو مارجن دینے کے لیے کامیڈینس کو بڑھایا. لیکن اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی کہ واسع نے وزن اٹھایا اس چیز کا, اور پھر واسع جو ہے ود ان منتھس وہ ایکویژن دوبارہ 70% آف گیسٹ اینڈ وہ واسع اور باقی. پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو کامیڈینس تھے وہ آتے جاتے رہے, لیکن پروگرام کی پیس کو وہ فرق نہیں پڑا, کیونکہ واسع نے جو ہے بڑی جلدی کوپ اپ کر لیا ہوا تھا. اور واسع کا ایشو نہیں تھا, ویورز کو, آڈینس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لگا. تو وہ سچویشن تھی. جو آپ نے وہ بات کی کہ نعمان کا کیا ایشو ہے, نعمان کا ایک تو یہ والا ایشو تھا کہ جناب لینس میں دیکھ کے وہ جو ہے وہ مشکل کام تھا, وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ٹیکنیکلی. دوسرا اس کا ایک یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ ساری زندگی نعمان نے جو ہے نا وہ پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا. پروڈیوسرز سے مراد پروڈکشنز میں جو ہے وہ کام کیا. اس میں کیا ہوتا ہے, ہارڈلی 20-25 دن 30 دن 40 دن ڈرامہ ختم, نئی پروڈکشن ٹیمز, نئے ایکٹرز, نئے لوگ, نیا سارا کچھ اس میں. تو کئی سال سے نعمان اس چیز میں کام کر رہے تھے. اور وہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے 2.5-3 سال کام کر لیا ایک ہی شکلیں دیکھ دیکھ کے, وہ بھی نعمان کا ٹیمپلمنٹ نہیں تھا. تو وہ ایک میجر ریزن تھی. باقی آپ کہہ لیں فائنینسز کہہ لیں, یہ کہہ لیں, وہ کہہ لیں, لیکن جو میں آپ کو ویسے سائیکلوجیکل ایک جو امپیکٹ بتاؤں وہ یہ تھا کہ نعمان واز ناٹ ٹیونڈ اپ. وہ 10-20 دن 25 دن, کیونکہ نعمان واز ویری ایکسپینسو فار ڈراما اینڈ ایوری تھنگ. تو نعمان کا یہ ہوتا تھا کہ 10 دن کی ڈیٹس لے لیں, کسی نے 15 دن کی ڈیٹس لے لیں ایک ڈرامے کے لیے, اور 15 دن بعد جو ہے نعمان کے پاس ایک نیا ڈرامہ ہے, نیا پروڈیوسر ہے, نیا ڈائریکٹر ہے, نئی ٹیم ہے, نئے سیٹس ہیں, نیا اسکرپٹ ہے, سارا کچھ ہے. ادھر وہ اتنا لمبا. تو وہ جو ہے وہ بیبا آدمی آرٹسٹ ہے نا, تو تھوڑا آئی مسٹ گیو ہم فل وورڈس کہ یار وہ ٹھیک ہے, اس نے کافی عرصہ کام کیا, لیکن ہی واز ناٹ ٹیونڈ اپ. عمران اشرف کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا کیونکہ بہت جونیئر ہے وہ. اس میں جب ہم یہ لوگ کام کر رہے تھے تو ابھی وہ عمران میرے خیال پروڈکشن میں شاید آئے بھی نہیں تھے ٹی وی میں, جیسے بھی ہے. لیکن اس نے ایک نیا رنگ دیا, ایک نیا انگ دیا. اس کا کمپیریزن میں جو ہے وہ اس والی سچویشن میں نہیں کروں گا, اس کا مذاکرات والے میں نہیں کروں گا, کیونکہ اٹس اے ڈفرینٹ فارمیٹ نا. اس کو میں کسی طرح سے لے کے جاؤں گا کہ وہ جو ہے وہ تابش کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے, وہ واسع کے سامنے نہیں کھڑا ہو رہا, کیونکہ وہ بھی آلموسٹ ون مین شو ہے. اس پہ بھی کامیڈین زبردستی جگہ لے رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں, اور وہ جو ہے وہ کامیڈین سے زیادہ آڈینس, اینکر اور عمران خود ہے. تو وہ ایک اور قسم کی ایکویژن ہے, اور آڈینس, اینکر اور ہوسٹ ڈرائنگ روم کا بندہ ہے, اور یہ ہاں اور یہ ایکویژن جو ہے یہ تابش کے ساتھ زیادہ ملتی ہے اس میں, کہ آڈینس ہے, گیسٹ ہے, اور وہ ہے, تو وہ اس کے ساتھ زیادہ. یس وہ تابش بہت لاؤڈ ہے, بہت ایکسپریسو ہے, بہت تیز پیس ہے, وٹ اس کا بڑا اچھا ہے, سینس آف ہیومر بڑا اچھی, ٹائمنگ ایک کمال کی ٹائمنگ ہے, کمال کا ماشاءاللہ دماغ ہے تابش کا. یہ اس والی سچویشن میں نہیں جاتا. لیکن یہ جتنا گیسٹ کو رسپیکٹ دے دیتا ہے نا, جتنی اس کی عزت کر دیتا ہے نا, جتنا
آڈینس کو احترام دے دیتا ہے نا, اسی چیز کو بھاگ ہے. تو عمران کے لیے فل ووٹس ہیں, بڑا اچھا کام کر رہا ہے, بہت بہتر کام, لیکن ڈفرینٹ, بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نعمان یا واسع یا یہ اس وقت کا جو مذاکرات جو چل رہا ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز چل رہی ہے. اس نام ٹھیک ہے سیزن 2 سارا کچھ اس میں, لیکن بالکل ڈفرینٹ چیز. اینڈ ہیڈس آف دیئر پروڈکشن ٹیم ایز ویل جو اس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ایک ٹائم تھا جب میں نے 92 کی پیدائش ہے, تب تو آپ کام کر رہے تھے, تب ہم پیدا ہوئے تھے انڈسٹری میں. جی جی ٹھیک ہے. اور اب جب ہم نے آنکھیں کھولنی تو ہمارے سامنے انڈین ڈرامہ کی نا ایک لسٹ ہوتی تھی, اسٹار پلس پہ یہ لگ رہا ہے, اسٹار گولڈ پہ یہ لگ رہا ہے. اور پھر ایک شفٹ آیا کہ تمام آڈینس جو پاکستان کی جو کم دیکھ رہی تھی, کسوٹی زندگی کی دیکھ رہی تھی, وہ شفٹ کر گئی پاکستانی ڈراموں میں. ٹھیک ہے. اور اندھیرا اجالا, ٹھیک ہے, ہم اینک والا جن دیکھ رہے تھے, رات کو حقیقت لگ رہا تھا, یہ ساری شفٹ ہوا. ہمارے کامیڈی پروگرام آئے, بہت اچھا ایک بوسٹ ملا تھا, آڈینس جو ہے وہ بڑی زیادہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو رہی تھی. پھر ایک آتا ہے کامیڈی شو بر صغیر کا, دا کپل شرما شو, فیبولس. کیا لگتا ہے کپل شرما شو آنے کے بعد یہاں کے جو ڈائریکٹر تھے, تب بھی آپ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر تو ہوں گے, کچھ نہ کچھ پریشر آیا تھا کہ اس کو, یا مالکان نے یہ خواہش ظاہر کی تھی؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی میں فرحان صاحب ہوتے تھے, شاید آپ ان کو جانتے ہوں, وہ بھی چاہتے تھے کہ کپل کی طرح کوئی شو ہو. تو اس طرح آپ بتائیں کیا سین تھا, اور کپل کا شو اس طرح بوسٹ کر گیا, کیا ریزن تھی؟ یار می ٹو کی پالیسی جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, تو وہ آ گیا نا کہ جناب وہاں پہ ایک ایسی چیز ہو گئی تو فوری طور پہ آپ نے یہاں پہ بھی کرنی ہے. اندھیرا اجالا وغیرہ جو ہے نا, وہ یہ کم وغیرہ سے پہلے کی چیزیں تھیں, وہ بلیک اینڈ وائٹ دور, آلموسٹ بلیک اینڈ وائٹ دور کا چیزیں سارا کچھ چل رہا تھا. کلر تو ہو گیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی بہت شروع کی چیزیں تھیں. کم جب آیا تھا تو اس وقت بھی جیو نے اور سب نے جو ہے پلان کیا تھا کہ اسی طرح کے سوپس, اس طرح کی خوبصورت بال اور خوبصورت ساڑیاں اور سارا کچھ جو ہے, ایک عورت جو ہے رات کو سو کے اٹھی بھی جو ہے نا, تو اس کے بعد بھی اس نے پوری جولری پہنی ہوئی ہے اور ساڑی پہنی ہوئی ہے. وہ ایک الگ فینٹیسی ورلڈ تھی جس میں کیا ہم لوگوں نے. اس وقت میں جیو میں تھا, ہم لوگوں نے بھی خود دبئی میں پروڈکشنز کی اس کے حوالے سے, انڈین کچھ آرٹسٹوں کو بھی لیا, انڈین رائٹرز کو بھی لیا. اب ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی جو یہاں پہ ابھی نہیں ہو پا رہا, کیونکہ ایک شہر ہے, زیادہ ریاستیں ہیں, زیادہ ویورشپ ہے انڈیا کی, سارا کچھ ہے, تو اس میں وہ زیادہ فائنینسز اور زیادہ پروڈکشن جو ہے وہ ایڈ کر کے ایک چیز کر سکتے ہیں. یہاں پہ پاکستان کے اندر وہ چیز وائبل ہی نہیں رہتی ہے, اتنی بڑی پروڈکشن اتنا سارا کچھ کرنے کے لیے. کپل شرما جو ہے, یس ہی از اگین بلیسڈ کہ وہ اس طرح سے ٹائمنگ کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی اس کو 5-6-7 کامیڈینز انٹری ایگزٹ سارے لانے پڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ شاہ رخ خان ان کو بٹھانا پڑ رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو سلمان خان یہ سب لوگ سب کچھ بٹھانا پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد جہاں تک میں نے سنا ہے دیکھا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ اسکرپٹ رائٹرز ہیں, وہاں پہ ریہرسلز ہیں, سارا کچھ ہے. ہمارے یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈرامے کا جو ابھی یہاں پہ بھی نہیں شروع ہوا ہے, وہ ہوتا ہے, فلم میں زیادہ ہو رہا ہے, ڈرامے میں بھی ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا. وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ فرسٹ اسکرپٹ اور سیکنڈ اسکرپٹ اور تھرڈ اسکرپٹ. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ نے, ایک رائٹر نے ایک ڈرامہ لکھ لیا ہے, تو وہ ڈرامہ اپنے پاس وہ لکھ کے اپنے دراز میں رکھ لیتا ہے, اینڈ ہی سلیپس اوور اٹ. وہ سوچتا ہے اس کے بعد کہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے, پھر وہ دوبارہ اسکرپٹ نکالتا ہے, پھر اس کو ریڈو کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کرنے کے بعد اس کو پھر رکھ دیتا ہے. دیٹ بیکمز دا سیکنڈ اسکرپٹ. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ ٹائم کے بعد دوبارہ وہ نکالتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو ریڈو کرتا ہے کہ اس میں اور کیا چیزیں, کیا بہتری ہوتی. تو اسکرپٹ, سیکنڈ اسکرپٹ, تھرڈ اسکرپٹ, فورتھ اسکرپٹ, اس کے بعد 4-5-6-7 اسکرپٹس, اس کے بعد وہ فلالیس ڈرامہ بنتا ہے جس میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہاں, اپنا ڈرامہ خود لکھ کے خود اس پہ تنقیدی نظر سے دوبارہ اس کو ری رائٹ کرتا ہے کہ اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر. ہمارے یہاں پہ بھی وہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں کے فائنینسز کے بہت میجر مسائل ہیں. ہم نے جو ہے وہ ایک ڈرامہ لکھنے کے بعد اگلا ڈرامہ پڑھنا ہوتا ہے کہ اگلا بھی میں لکھنا ہے یا پہلے ہی آپ نے 4-5 ڈرامے لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا تو یہ رکھا ہوا ہے کہ میں بولتا جاؤں گا, اور آپ کو رکھا ہوا ہے کہ یار آپ لکھتے جائیں. رائٹر کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ خود لکھ سکے. تو وہ جو ہے مختلف لوگ لکھ بھی رہے ہیں, خود بھی لکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے آگے ٹیم رکھی ہوئی ہے جو اس کو کرتے ہیں, اس کو کمپوز کرتے ہیں, کمپوز کر کے ری رائٹ چیزیں, سارا کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے اس میں. تو وہ ابھی ہم لوگ ہمارا شیئر اتنا نہیں ہے. اب آ کے چیزیں اس قسم کی ہو گئی ہیں, اتنی بڑھ گئی ہیں چیزیں, اور اتنی اچھی پروڈکشن لیٹلی جس وقت ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو ڈرامے بنے ہیں
وہ اگر آپ دیکھیں تو یار آپ حیران ہی ہو جاتے ہیں کہ یار پاکستان کا کانٹینٹ اتنا بہتر بھی ہو سکتا ہے, اتنا اچھا اتنا خوبصورت کانٹینٹ بھی ہو سکتا ہے. ابھی لیٹلی جو آپ کے ڈرامے جو ہے تنمن نیلو نیل کی میں خاص طور پہ مثال دوں گا, کس قسم کا ہیوی قسم کا انہوں نے جو ہے کانٹینٹ پکڑا, اور بہت ہی سینسٹیو کانٹینٹ جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اس نے وہ کیا, اور کتنے سافٹلی کیا ہے. کہیں سے ایک چوں چڑھا, کہیں سے کوئی بات, کہیں کسی ریلیجس سائٹ سے, کسی سوشل سائٹ سے, کسی سائٹ سے جو اکثر ہی پاپ اپ ہو جاتی ہیں چیزیں, وہ نہیں ہو سکا. تو یہ وہ رائٹر کی, اس ڈائریکٹر کی, اس پروڈکشن ہاؤس کی, اس چینل کی ایفرٹ ہے جو ہر بار ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے کمرشل کام بھی کرنا ہے ساتھ. یہ ایک پیرلل سینما جس طرح سے باقی ملکوں میں بھی چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک لاجیکل چیزیں, ایک ریئلسٹک چیزیں, ایک نیشنل بلڈنگ کی چیزیں, کریکٹر بلڈنگ کی چیزیں پیرلل ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. جہاں کمرشل سینما چل رہا ہے وہاں پہ پیرلل سینما بھی چل رہا ہے. اس طرح سے ایک پیرلل ڈراما میرا خیال ہے یہ والا تھا, یہ سیکوینس سارا جو تھا 3 ڈراما کا ایک وہ پورا ایک سین تھا اس میں, جس میں سے تیسرا تنمن نیلو نیل تھا, من جوگی بھی تھا, اس کے بعد ایک اور بھی تھا. تو یہ سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس نے ایسے ٹرینڈ سیٹ کر دیے ہیں کہ اب باقی لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ کام ہو رہا ہے, بہتر ڈرامہ ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ڈرامے تو انڈیا میں بھی آپ دیکھے جا رہے ہو, کافی اور زیادہ دیکھے جا رہے ہیں, اور ہمارا سوشل میڈیا جتنا اسٹرانگ ہو گیا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک دن کے اندر جو ہے ملینز آف ویوز جو ہیں آپ کے ڈرامے پہ آ جائیں. اور وہ پھر سچویشن کیا ہوئی, کیونکہ اس کی وہ جو ویوز وہاں پہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کی اماؤنٹ بھی ڈرامے کی پروڈکشن میں ایڈ ہو گئی, اس لیے ڈرامے کا اسکیل بھی پھر ہم نے کھولا. اب صرف ڈرائنگ روم کا ڈرامہ نہیں ہے کہ یار آپ ڈرائنگ روم سے باہر جائیں گے, ایکسپینسز ہوں گے تو آپ نے یہیں بیٹھ کے کام کرنا ہے. اب پتہ ہے کہ ایکسپینسز ایکسٹرا آپ کو ریونیو مل رہا ہے, اب شیئرنگ اس کی آ رہی ہے کہ اتنے پیسے آپ نے جو ہے وہ اس ادھر سے کمانے ہیں, ٹی وی سے, سیٹلائٹ سے, اور اتنے ڈیجیٹل سے کمانے ہیں. ایک آپشن ایک اوبیسلی ایک آپ بنا دیتے ہیں کہ ایک بینچ مارک اتنا ہے, تو وہ سارے اماؤنٹ جو ہے اس پروڈکشن میں, اس چیز میں پھر آپ شامل کر کے جو پروڈکشن بناتے ہیں, تو یس پروڈکشنز بہت بہتر ہو رہی ہیں. انڈیا کا ڈرامہ میرا نہیں خیال آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے کچھ ذکر کیا ہو انڈین ڈرامے کا اس میں, لیکن پاکستان ڈرامے کا وہاں پہ ریویوز بھی آ رہے ہیں, ہر جگہ ہو رہے ہیں. بہت بڑے بڑے آرٹسٹ جو انڈیا کے ہیں وہ اس پہ ریویوز دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ ڈرامہ دیکھا, یہ چیز کی. جی ہاں, بچن صاحبہ نے کہا ہے باقاعدہ, تو کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اور اچھا, تو ابھی آپ کے پوڈ کاسٹ کی بات کرتے ہیں, تو بہت زیادہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کتنے پیسے دیتے ہیں ایک گیسٹ کو؟ اگر افتخار ٹھاکر صاحب کے ساتھ آپ کا پوڈ کاسٹ کافی وائرل ہوا, الف کو کیونکہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں, تو کیا وہ آپ سے بھی پیسے لیتے ہیں؟ الف کو میں ہیڈ کر رہا تھا, ابھی تو نہیں کر رہا, میں اپنا ہی کام کر رہا ہوں اس میں, لیکن الف کو میں ہیڈ نہیں کر رہا. دوسرے صاحب ہیں جو مطلب ہی از ڈوئنگ گڈ ماشاء اللہ, تو وہ کام کر رہے ہیں. میں الف ٹی وی کو نہیں ہیڈ کر رہا, میں آپ اپنا کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہا ہوں اس میں. اچھا, بہت اچھا کر رہے ہیں. اب میرے دوستوں نے بھی کہا کہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, درست ہے, ہاں بہت پہلے کر لینا چاہیے ضروری ہے. بلکہ بہت عرصہ پہلے 2-3 ایونٹس ایسے ہوئے جب نور الحسن وغیرہ کر رہے تھے, نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کر رہے تھے, تو اس وقت بھی مجھے آفر ہوئی کہ آپ کو ہوسٹ کرنا چاہیے چیزوں کو, تو کافی زیادہ فورس کیا گیا کہ یار تمہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں وہ اپنا ہی ایک زوم تھا, ایک تکبر تھا اس میں کہ پروڈکشنز, اس میں بیک اسکرین جو ہے نا وہ زیادہ, بجائے اس کے کہ آپ آرٹسٹ خود بنیں, آپ آرٹسٹ بنائیں. کیونکہ میں بہت مار کھا چکا ہوا تھا پہلے آرٹسٹ بنتے ہوئے, بہت خوار ہو چکا ہوا تھا. پھر ڈیسٹنی ایسی ہوئی کہ میں اس جگہ بیٹھ گیا جہاں پہ میں آرٹسٹوں کو چوز کروں کہ اس نے کام کرنا ہے تو یہ آ جائے, وہ آ جائے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیا اس میں. حالانکہ پہلے میں لائن میں کھڑا ہوتا تھا, پھر ہم اس جگہ پہ بیٹھ گئے کہ اللہ بڑا بولنا بنوائے, لیکن لوگ آتے تھے کہ یار ہمیں کام دے دیں, چیزیں کر دیں, سارا کچھ ہو گیا. تو وہ پھر ہمیں اس کا ایک ایسا نشہ آنے لگ گیا کہ ہم نے جو ہے وہ کیا ہی نہیں کہ یار ٹی وی کے سامنے بھی پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس میں وہ فیض کا ایک ہے نا کہ پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے, آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے. انجام بھی دیکھا پھر ہم نے ویسے خیر, لیکن وہ جو پندار کا خوگر جو ہے وہ جو ایک تکبر ہے یا ایک غرور ہے اس میں, اور اس کا جو ایک کنسسٹنسی ہے وہ جو اس کو ہے, ایک رونت جو ہے وہ اس کی آگے پھر آپ نے جو ہے وہ اس کا پھر انجام بھی دیکھنا ہوتا ہے اس میں. اس وقت یہ تھا. اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوا جب نعمان نے چھوڑا اور یہ مذاکرات اور ابھی واسطے نہیں آئے تھے, تو کیونکہ سینس آف ہیومر تھوڑا سا میرا بہتر تھا, چیزیں بہتر تھیں, تو عمر شریف صاحب کے ساتھ بہت عرصہ میں نے کام کیا ہوا ہے جیو میں, اس میں ادروائز بھی ان کی پروڈکشنز کے چیزیں کرتا تھا میں ساتھ, بہت زیادہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا.
تو وہ ایک ویسے ہی ایک ان بلٹ سینس آف ہیومر تھا. کچھ تھوڑا سا فادر کی سائڈ سے فیصل آباد سے بھی تعلق ہے, تو ویسے ہی ایک ٹچ جو ہے وہ آ جاتا ہے. ہاں, اسی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اسی تعلق چھڑ دے رہے ہیں, جگت نہیں چھڑ دے. تو وہ والا چیز جو تھی ہمارے پاس. تو اس وقت بھی کہا گیا کہ نعمان اگر جا رہا ہے تو آپ خود کر لیں, ابھی وہاں سے نہیں وہ ہو رہے تھے. تو لیکن وہ بھی اس وقت میں نے کہا گیا اتنے پروڈکشنز کر رہے ہیں, اس لیول پہ اس پروفائل پہ کام کر رہے ہیں چیزیں کرتے ہوئے, تو وہ اس وقت بھی نہیں کیا. میرے خیال سے کر لینا چاہیے. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ کر لینا چاہیے تھا. تو پھر اس کے بعد اب جو سچویشن آئی, پھر یہ بھی تھا کہ مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ نعمان کیونکہ ایک فیملی فرینڈ تھا, ڈارلنگ, ویری ڈیئر فرینڈ, مجھے یہ بھی خوف آتا تھا کہ میں ایسے نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ نعمان اٹھا کے آپ بہ گئے. میڈیا میں یا تو رشتے نبھا سکتے ہیں یا گھر چلا سکتے ہیں. ہم اور طرح کے لوگ ہیں نا یار, ہم اور طرح کے آپ آرٹسٹ لوگ ہیں. افتخار ٹھاکر صاحب کتنے پیسے لیتے ہیں آپ سے؟ ہم سے تو لیتے ہیں جی. یار افتخار ٹھاکر کی بہت مہربانی ہے, بہت ان کا بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے بھائی کا, کیونکہ وہ بہت پیار کرتے ہیں اور وہ شوق سے خود کہہ کے آتے ہیں. اس میں پہلی دفعہ تو میں نے ان کو کہا تھا, لیکن پہلا جو پوڈ کاسٹ میری تو کیریئر میں, اگر یہ آپ پوڈ کاسٹ کا کیریئر دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایک بوسٹ جو ہے مجھے, میجر بوسٹ جو ہے وہ افتخار ٹھاکر سے ملا. اور وہ بھی وہ تھا کہ جو اسپریچول سائڈ تھی ان کی, کیونکہ میں نے, انہوں نے حج ہم نے اکٹھے, بلکہ میں نے, نعمان نے اور ٹھاکر نے, ہم نے حج, ٹھاکر تو ماشاء اللہ ہر بار جاتے ہیں, لیکن میں نے اور نعمان نے ٹھاکر کے ساتھ حج کیا ہوا ہے. تو وہ جو ایک ہم نے 20-25 دن جو ہے اکٹھے گزارے ہیں, وہ اس کی ایک اور ہی چیز ہے. تو وہ جو ایکویژن ایک میچ کی ہوئی ہے, وہ ایک ہمیں کاؤنٹ کرتی ہے. تو ٹھاکر صاحب جو ہے ان کی بہت مہربانی ہے, بہت احسان ہے ان کا. کیسی شخصیت ہے, لاڈ کرتے ہیں ان کو ایز اے آرٹسٹ کیسے دیکھا ہے, اور کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو عروج دیا ہے, کتنا ہاتھ ان کا اپنا ہے اس عروج میں, کیا اسٹرگل دیکھی ہے وہ جو بتاتے ہیں اور آپ نے دیکھی ہے؟ یار اسٹرگل جو ہے نا وہ جدوں باں پھاڑ لینا قدرت, تو پھر اسٹرگل نہیں ہوتی, پھر وہ ویسے راستے جو ہے نا وہ سیدھے ہوتے جاتے ہیں اس میں. ہاں, وہ پھر باقی ذمہ داریاں جو ہے نا, جس طرح سے ابھی لاسٹ جو ہم نے ڈسکشن کی تو اس میں ایک انہوں نے بتایا کہ میں نے جب, بلکہ میں باقیوں کا بھی ان کا میں اس طرح پرسنلی میں نہ بتاؤں, بڑا عجیب سا, میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں, لیکن بہت کم لوگ اس سے دعا کرتے ہیں, ساری دعا پوری نہیں ہوتی لیکن بہت کم لوگ اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ میاں میرا یہ کام کر دے, میرا وہ کام کر دے, میری یہ بگڑی بنا دے, یہ چیزیں کر دے. بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر سے یہ دعا نکل آتی ہے کہ اللہ میاں مجھ سے اپنا کوئی کام لے لے. تو یہ شاید کسی ایسے موقع پہ ٹھاکر نے کوئی اس قسم کی دعا اس سے ہو گئی ہے تو وہ قبول ہو کہ وہ پھر مقبول ہو گئی ہے اس میں. اور وہ شاید وہ ایسا تھا اس وقت کہ جب وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے اپنی بیگم صاحب, پہلی دفعہ جب گئے اپنے عمرے کے لیے بیگم صاحبہ کو لے کے, اپنی والدہ کو لے کے, تو وہ وہاں پہ جب ان کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے تو وہ ایک ایسے تھا کہ وہ ان کو بیبی سٹ کر رہے تھے اور ان کو ان کو عمرہ کروا رہے تھے سارا کچھ. تو وہ ادا شاید اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی ہے کہ پھر انہوں نے ایک قسم کی اب ذمہ داری لگا دی ہے, ایک ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہر حج پہ تم نے جانا ہے اور وہاں پہ جو لوگ مشکل میں ہیں ان کی مدد کرنی ہے. واہ واہ, تو ہر حج پہ وہ جاتے ہیں, ہر حج پہ وہ جاتے ہیں. وہ 15-16 سال ہو گئے جس پہ وہ جا رہے ہیں. اور میں نے جب کام کیا ساڑھے کول نہیں ہوتے سن, پائن کیا ٹھیک کو مسئلہ تو نہیں غائب ہوتے. تو اس بندے کو ایک چیز, ایک انچ, ایک اینٹ, ایک بورڈ وہاں کا یاد ہے کہ اس فون کرے گا کوئی کہ یار ٹھاکر میں ادھر ہوں اور میرے سامنے یہ والا بورڈ ہے, وہ کہے گا بس ٹھیک ہے بھائی جان میں آ رہا اور تسی نہیں ہلنا, ہاں تسی نہیں ہلنا, میں آنا. میں جب پہلی دفعہ والد صاحب کو لے کے گیا حج کے لیے, عمرے کے لیے, میں اور میرے بھائی, تو میرا بھی اور بھائی کا بھی, ہم تینوں کا, والد صاحب, میں اور بھائی, تینوں کا پہلا ٹائم تھا. تو ٹھاکر صاحب نے, دنیا ٹی وی میں ہی تھا, تو مجھے بالکل آبویسلی نہیں پتا تھا کیا اس میں کیا ہے, کیسے ہے, کیا ہے. تو اس نے, ٹھاکر نے میرے پاس آفس میں نا پیچھے اسکرین لگا ہوتا تھا, وائٹ بورڈ تھا, شیشہ تھا جس کے اوپر ہم کرتے تھے.
تو ٹھاکر نے مجھے بتایا کہ عرفان بھائی یہ جو ہے نا یہ آپ کا ہوٹل ہے, ادھر سے آپ جائیں گے تو یہ اینگل بنے گا, یہ جہاں پہ یہ والا دروازہ ہے, اس دروازے کا یہ نمبر ہے, یہ فوڈ کورٹ ہے, یہ جہاں پہ یہ ہے, یہ ایسے ہے, یہ پور ڈرا کر کے نا, یہ ایسے ہے, ادھر سے ایسے ہوگا, یہ آپ کو شارٹ پڑے گا, یہ آپ کو زیادہ پڑے گا, اگر آپ نے دیسی کھانا کھانا ہے تو آپ کے ہوٹل سے اتنی ڈسٹینس پہ یہ ہے, اگر آپ نے ولایتی کھانا ہے تو یہ یہاں پہ ہے, کھجوریں کہاں سے ملیں گی, آب زمزم کہاں سے ملے گا, یہ ایک ایک چیز آپ کو, ٹیکسی کہاں سے ملے گی, کتنا ڈسٹینس, کتنا فیئر لے گی وہ, کیا سارا کچھ اتنا اس نے تفصیل سے بتایا, مکہ کا بھی اور مدینہ کا بھی, کہ جب ہم گئے وہاں پہ تو ہمیں لگا کہ پہلے بھی آئے. اتنا انڈرسٹوڈ تھا کہ یار نہیں ادھر سے ادھر جانا ہے, ادھر سے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, جیسے ہم پہلے بھی گھومتے پھرتے رہے. تو وہ ایک عطا ہے. اور وہ پھر اس کے والی عطا نہیں, اس کے نہیں, وہ عطائیوں والی بھی عطا ہی ہوتی ہے, وہ بھی عطا, وہ بھی عطائی جو ہے وہ بھی عطا کے ساتھ, ہم نے اس کو عطائی بنا لیا, ادروائز تو وہ عطا والی بات ہی ہوتی تھی. ایکچوئل تو عطا تھی وہ, ہم نے اپنی سلینگ میں اپنی سلینگ میں ہم نے عطائی کر دیے, ورنہ تو وہ عطائی تو ایسے ہی ہے, عطا والا ہی ہے. تو وہ پھر اس کے باقی کام ٹھاکر کے اللہ نے پھر اپنے ذمہ لے لیے. واہ, تو دیکھ لیں جی, تو وہ دیکھ لیں کیسے بھاگ لگے, کیسے بھاگ لگے. میں آپ کو اس کے بارے میں, سوری بات لمبی ہو جائے گی, میرے والد صاحب ہارٹ کے پیشنٹ تھے, اور بہت عرصے سے ان کا ہارٹ کا ایک مسئلہ چل رہا تھا, اور ڈاکٹر ایک ہی ڈاکٹر تھے جو ان کو بہت پہلے سے 20 سال سے ان کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, اور وہ خود کر رہے تھے, اور اس موقع پہ لے کے آ رہے تھے کہ اس طرح سے اوپن ہارٹ سرجری نہ ہو. لیکن ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ وہ اب اوپن ہارٹ سرجری اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. تو اب اوپن ہارٹ سرجری کا جو ہے وہ ایک پروسیجر اور پیسے اور سارا کچھ سب کچھ, اور ہمارا اتنی کوئی اوقات تو تھی نہیں, ابھی بھی مڈل کلاس فیملی سے. ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس سرجن نے سرجری کرنی ہے وہ آپ کا دوست ہے, تو کوئی ایسے آپ سفارش نہیں کر سکتے کہ تھوڑے وہ پیسے وہ کٹ لے لوے یا کچھ اس طرح کر لوے, کچھ آپ کا دوست ہے, آپ کا تو کلیگ ہے, تو ذرا کر لیں اس میں. تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس کو کہہ بھی دوں گا, وہ پیسے کم بھی کر دے گا, لیکن جب وہ پیسے کم کرے گا نا تو انٹرسٹ لوز کر دے گا. ایسے ہی ہے. تو میں ٹھاکر کو کہہ تو دوں گا, وہ آ بھی جائے گا, لیکن چس نہیں آئے گی. چلیں میں سمجھ گیا, سمجھ گئے, مطلب آپ نے بڑے وہ دل سے نہیں آئے گی, اچھے طریقے سے انکار کیا, آمد نہیں ہوگی, اتنے اچھے طریقے سے انکار کیا ہے کہ میں مطلب مجھے سمجھ بھی آ گئی اور انکار بھی ہو گیا. واہ واہ, یہ ہوتی ہے آرٹسٹ کی بات کہ انہوں نے کیسے انکار کیا ہے, مطلب پوری ایک بتایا, ایک واقعہ بتایا جو اوریجنل ہے, اور پھر بتایا کہ بھائی ہاں وہ مزہ نہیں آئے گا. ہم بھی ایسے کہیں کریں, کچھ ایسا کریں تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, انشاءاللہ پیسے دینے والے ہوں گے تو انشاءاللہ افتخار ٹھاکر صاحب کو بلائیں گے. اچھا سر, آپ نے پوڈ کاسٹ آپ کے میں دیکھتا ہوں, بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, آپ کے کلپس بڑے وائرل ہوتے ہیں, آپ اسٹرولوجر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی باریکی کے ساتھ آپ کے سوال ہوتے ہیں, جو آپ ایک ریسرچ ہوتی ہے. آپ نے اپنا ذائچہ بھی کبھی بنوایا, اور سامیہ خان کے ساتھ بھی میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا, کیسی اسٹرولوجر ہے, بہت زیادہ ویوز ہیں. دیکھیں ایمانداری کے ساتھ آپ نے بتانا ہے, کوئی آپ نے کسی کی سائڈ نہیں لینی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ بٹھایا آپ کو, وہ منصب اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو ایمانداری سے کام کرتا ہے, نہیں تو اس سے جلدی چھین بھی جاتا ہے. کیا لگتا ہے یہ جتنے بھی اسٹرولوجر ہیں, کتنی اچھی بات کی آپ نے کہ ایمانداری کے ساتھ بٹھایا وہاں پہ, اور تو پھر سب کے بھرم بھی رکھنے, ورنہ منصب چھن جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن پلیز. لیکن وہ دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ نادیہ خان کے ساتھ ہم پروگرام, جی نادیہ خان کا پروگرام ہم کرتے تھے اس میں, تو تب سے ہم سامیہ کے ساتھ اٹس بینگ ایجز جب کام کر رہے ہیں اس میں. تو وہ ان کی بھی اسٹرگل کا سارا ٹائم, اور اس کے بعد عروج کا ٹائم اس میں, اور میں ایگزیکٹلی وہی بات کروں گا کہ اس وقت جس وہ پیس پہ جا رہی ہیں, اور جتنے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں, جتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ جو ہے وہ, میں جب ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ تشریف لے آتی ہیں, اور کیونکہ ایک تعلق ایک بہت پرانا تھا, پھر مذاکرات میں بھی ساتھ کافی عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا, ادروائز بھی سارا کچھ کیا. تو وہ ایک بات وہی آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسی دراز کر رہا ہے نا, تو
تو پھر آپ نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے کے چیزیں کر کے جو ہے وہ آپ نے بیچ میں اپنے ذمہ نہیں لینی چیز. اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے, ہاں اپنے ذمہ نہیں لینی چیز. دیکھیں آپ کرٹیکس میں بھی بیٹھے ہیں, آپ ریویو بھی دیتے رہے موویز کے, ریویوز ہاں بالکل وہاں تو بھرم نہیں رکھتے تھے, نہیں رکھتے تھے. میں صرف یہ بلکہ بڑا اچھا ایک واقعہ بتاتا ہوں, آپ بات پوری کر لیں پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں. صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ کا اپنے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ریویو, آپ اپنا ذائچہ بنواتے ہیں, آپ کو یہ شوق ہوتا ہے نہیں, اور آپ اس علم کو لے کے, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ یار یہ کہیں نہ کہیں اس کی پریڈکشن 80% 90%, تمام اگر ایسٹرولوجر کی بات کی جائے جس میں ہمایوں صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں, سامیہ خان ہیں, اور ایک ماموں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, مجھے سعدیہ ارشد ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں اس میں. تو کیا لگتا ہے اگر کمپیریزن کیا جائے تو کس کی پریڈکشن زیادہ بہتر ہے؟ میں اس پوائنٹ آف ویو سے یار مور لیس پریڈکشن جو ہے نا قریب قریب ہی ہوتی ہیں, تھوڑا سا ٹائم کا ڈفرینس ہوتا ہے, کوئی ٹائم زیادہ بتایا تھا, کوئی کم کیا ہوتا ہے. پریڈکشن یہ نہیں ہوتا کہ پریڈکشن منہ پہ آ کے بچ گئی ہے اس میں, یہ تو ہے. ہر سب کی پروڈکشن, کئی لوگ اولا رکھ کے کرتے ہیں, کئی لوگ اسٹریٹ بتا دیتے ہیں, کئی لوگ جو ہے وہ باتوں باتوں میں, جس طرح سے میں نے بھی آپ کو گولی کرائی, وہ گولی کرا دیتے ہیں. اب اس میں اللہ نے آپ کو دیا ہوا گولی کروانے والا, ہم بھی کسی نہ کسی کو ٹائم آنے پہ شاید کروا رہے تھے, پر میں نہیں کرواؤں گا. میں بھی یہی کہنا چاہتا, لیکن جو سچویشن جو ہے وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ علم تو ہے. یہ اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ 13, 14, 15 تاریخ آتی ہے چاند کی, تو اس میں جو سمندروں کا پانی ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. پاکستان انسان کے اندر 70% جو ہے نا وہ پانی ہی ہے, چیزیں بھی آتی ہیں. اور 13, 14, 15 کا روزہ بہت اہم کیا گیا ہے. یہ بھی ایک دفعہ میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو یہ تھا کہ ایمانور روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امتوں کے فرض کیے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ والے روزے تھے 13, 14, 15 کے, اتنے اہم روزے ہیں 13, 14 ہر مہینے کی 13, 14, 15 کے روزے. جی جی جذبات آپ کے اوپر رہے ہوتے ہیں اور سمندر کی لہریں, اور کہا جاتا ہے کہ کرائم ریٹ جو ہے اس وقت پیک پہ ہوتا ہے, بہت پیک, کیونکہ آپ کی اپنی جسم میں سے جو ہے نا ایک عجیب قسم کی انرجیز نکل رہی ہوتی ہیں. اسی لیے روزہ رکھا گیا اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ان 3 دنوں کا روزہ جو ہے سب سے اہم قرار دیا گیا, نفلی روزوں میں سب سے امپورٹنٹ کیا گیا اس میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر آپ کہیں کہ یار یہ اگر ایسٹرالوجی چیزوں کی موومنٹ کے بعد جو ہے وہ سارا آپ کو فرق نہیں پڑتا, تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ عجیب سی بات ہوگی. فرق تو پڑتا ہے. اس کو ماننا نہ ماننا ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, بہت بڑی ڈبیٹ ہے جس میں آپ کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ایک پودا ہے اور اس کے اندر سے ایک آپ زمین میں بوئیں گے تو اس کے بعد درخت نکل آئے گا, اس کا پورا ایک پروسیس ہے, فوٹوسینتھسس کا پورا ایک پروسیس ہے. بالکل. تو یہ بھی میری جو کہہ دیا کہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا, تو پروسیس تو ہے گا نا. پھر پروسیس بالکل تو اس پروسیس نو کیوں ڈک رہی ہے, اس پروسیس نو کہہ رہی ہے کہ میں مجھے پیسے دو میں تمہاری قسمت بدل دوں گی. نو, وہ صرف دس رہی ہے کہ اے دن تیرے ماڑے نے اے دھیان رکھی, اینج کر لی ادھر پاسے تے ہو کے لگ, کسی نال پنگا افسر نال پنگا نہ کریں, چھوٹے نال پنگا نہ کریں, بیوی نال پنگا نہ کریں, بچے نال پنگا نہ کریں. اے ٹائم تیرا ایہو جہا چل رہا ہے. کیا وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں فکر نہیں کرو تم, یو جو جسٹ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو میں سنبھال لاں گی. نہیں کر رہی. تو یہ میرا خیال ہے کہ جہاں پہ یہ والی چیز آتی ہے نا کہ آپ جو مرضی کریں, ہم نے سنبھالا ہوا ہے نا, فکر نہیں کریں اس میں. اور یہ صرف اس مذہب میں نہیں ہے, یہ آپ اگر دیکھیں جو بڑا اچھا ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جناب آپ کے جو یہ امبانیز وغیرہ جو ہیں ان کی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں. یار ان کے جو ہے وہ ان کو نہیں نظر لگتی, ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے سارا کچھ, سب کچھ ہوتا. تو بھائی وہ بھی انہوں نے بھی جوتشی گھر میں بٹھائے ہوتے ہیں, مسلسل وہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو شادیاں بیاہ یہ چیزیں بزنس کا سارا کچھ وہ ان سے پوچھ کے کام سے کس ٹائم پہ کون سا ٹائم کے دن سارا کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ شبھ مہورت. تو ہم تو اتنا زیادہ کرتے نہیں ہیں. ہمارا تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ دس پور
ہاں ہم نہیں, ہمارے علماء کرتے ہیں, علماء سے پوچھتے ہیں جب آپ کو کہا گیا کہ اچھے ناموں سے پکارو اپنے اولاد کو, ان کے اچھے نام رکھو. اچھے نام سے مراد خوبصورت نام بھی ہو سکتی ہے, لیکن اچھے نام سے مراد یہ ہے کہ جو نام ان کو سوٹ کرتا ہے, نام سوٹ کرتا ہے. بالکل. اچھا ابھی پوڈ کاسٹ کی بات چل رہی ہے, غامدی صاحب کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ آپ کا ہے. جی بالکل بالکل. جو غام صاحب بہت عرصہ کام کیا غام صاحب کے ساتھ, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی. دو اسکول آف تھاٹ, دو پرسنالٹیز. کیسا لگا غامدی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیا تھا آپ نے, اور انجینئر صاحب کے ساتھ, بتائیں. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, اور یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی اختلاف کی یا اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. غامدی صاحب کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق ہے, جیو سے تعلق ہے, پھر جیو, پھر اس کو دنیا, پھر اس کے بعد واز سو کائنڈ کہ انہوں نے ٹائم دیا, اور وہ ان کے ساتھ اسلام فوبیا کے اوپر خاص طور پہ پروگرام کیا, اور خاص طور پہ جب وہ اس جگہ بیٹھے ہوئے, پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے, تو وہ جو بھگت رہے ہیں اسلام فوبیا, ایک تو اسلام فوبیا بھگت رہے ہیں, ایک دوسرے علماء کا فوبیا بھگت رہے ہیں, اپنا بھی کہ وہ کہ اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. ان کو میں ریلیجیس اسکالر نہیں کہتا, ان کو ریسرچ اسکالر میں کہتا ہوں. انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے انہوں نے, ہاں ریسرچ کیا ہوا اس میں, تو وہ زیادہ اف یو آسک می تو میں ان کو ریسرچ اسکالر جو ہے وہ کہوں گا. ریلیجیس اسکالر پہ پھر یہ سارا کچھ آیا تھا کہ آپ کو جو ہے ان مدرسوں میں سارا کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے, اور پھر آپ نے جو ہے وہ ایک مفتی کا ایک وہ کرنا نہیں, کسی حد تک ضروری ہے بھی. کوئی دیکھیں, آپ نے اگر میڈیکل کی ڈگری لینی ہے تو آپ نے انجینئرنگ میں نہیں کرنا نا, آپ نے جا کے ادھر فائنانس والے کے پاس جا کے میڈیکل کی ڈگری نہیں لینی ہے, آپ نے انہیں لوگوں میں سے لینی ہے نا. تو اس لیے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, وہ ایک پروسیس ہے جو ڈیو پروسیس ہے, جو جس سے گزرنا چاہیے. آپ کا اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہو بھی تو کم از کم آپ دیکھیں تو صحیح کہ پروسیس کیا ہے یار, ادھر جائیں. آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں بھائی, آپ کے پاس جب تک میڈیکل کالج کی ڈگری نہیں ہوگی آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. یہی سچویشن جو ہے یہ اسرار احمد صاحب کے ساتھ بھی ہوئی, وہ ان کے پاس بھی ڈگری نہیں تھی, تو ابھی تک وہ کانٹروورسی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن وہ آبویسلی ڈیو پروسیس ہے جس کا ہم انکار کسی بھی صورت نہیں کر سکتے, کیونکہ ایویں نہیں وہ دکانیں کھلی ہیں, ایویں نہیں وہ مدرسے کھلے ہوئے, ایویں نہیں وہ سارا کچھ ہو رہا بھائی, وہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ, وہ چیزیں دکان استعمال کی ہیں اس میں تو ہے آپ کے. ہاں غامدی صاحب کا بھی اور انجینئر صاحب کا, ہاں نہیں, لیکن وہ اس کو ایسے, میں تو ادھر کبھی یہ بھی دکان کہوں گا نا, میڈیا کی ہم نے دکان کھولی ہوئی نا, ایک نے یہ 360+ دکان ہے, ایک جیو کی دکان ہے, ایک اس کی دکان ہے, تو وہ سارا کچھ ایک ٹھیا تو ہے نا ہر چیز کا الگ الگ اس میں, تو وہ تو ہے اس میں, وہ آپ اس کو غلط طریقے سے لے لیں صحیح طریقے سے لے لیں, تو وہ اس میں ایسی بات, ہاں ایسی بات ہے اس میں. جیسے غامدی صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے جب آپ آف دا کیمرہ ان کے پاس جاتے ہیں, اور بہت مزے کے آدمی ہے, بڑا کمال سینس آف ہیومر ہے ان کا, بڑا زبردست سینس آف ہیومر ہے اگر ان کے ساتھ آپ کا وہ. میں کچھ چیزیں جو ہیں, میں کیونکہ عجیب سے میرے, آپ نے دیکھا پوڈ کاسٹ دیکھیں, بڑی عجیب سے میرے سوال ہوتے ہیں اس میں, تو وہ ان کے ساتھ میں نے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ سر اے دسو کہ اینچ سے پھر اے کی ہوئے گا. تو انہوں نے کہا کہ یار عرفان, جب میں فوت ہو جاؤں گا اور جب میں اللہ میاں کے پاس جاؤں گا, اور اگر انہوں نے وقت دیا میں ان سے پوچھوں گا تو کیا پوچھ رہا ہے, پھر میں بتا جواب دوں گا گولی کرائیں گے یار کیا ہوا اس میں. تو بہت سے ایسے سوالات ہیں, ہاں بہت سارے, اس لیے ہم بھی اس پروسیس سے گزرے, بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کو میرا خیال ہے ابھی آپ ضرورت نہیں ہوتی وہ سوال پوچھنے کی. اٹس ٹو ارلی فار یو. میں کلاس 5 میں تھا نا, تو میں جب جو میں نے جب پیپر دیے اس کے, تو اس میں کامیاب بھی ہو گیا, اور مجھے لگا کہ میں دنیا کا عظیم ترین آدمی, مجھے سب پتہ ہے. اچھا. کلاس 6 میں گیا تو میں نے کاکھ نہیں پتا سی. پھر کلاس 6 کے پیپر دیے تو میں نے کہا کہ یار یہ ساری کتابیں زبانی یاد ہیں. 7th میں گیا تو اٹ واز ڈفرنٹ ورلڈ. ایسے ہی ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اس طرح سے تو ہم بہت جلدی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں 4 پوڈ کاسٹ دیکھ لیے, 3 انٹرویوز دیکھ لیے, 2 کتابیں پڑھ لیں, تو ہم نے کہا کہ یار بس سانو سارا کچھ آ گیا, ان کی سیدھی ضرورت نہیں ہے. تو خاص طور پہ جو ایکسیپٹنس ہے, جس طرح سے غامدی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے, جس طرح سے وہ چیزوں کر رہے ہیں,
آپ ان کو سنیں ضرور. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے, مجھے تھوڑا سا آئی بیک ٹو ڈس ایگری ٹو دیم. سنیں ضرور, لیکن آپ کمپیریٹیو ریلیجن ضرور سنیں. یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ آپ نے ان کو نہیں سننا, یا انجینئر صاحب کو نہیں سننا, یا ساحل ادیم کو نہیں سننا, یا اسی کو نہیں سننا. بڑی ہمبلی آئی بیک ٹو ڈس ایگری کہ وہ یہ تو وہ والی بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ بھی کہا جاتا ہے قرآن نہیں سننا. جو مشرکین تھے وہ کہتے کہ یہ وہ دوسرا اسکول آف تھاٹ نہیں سننا. شور مچا دینا, رپڑ ڈال دینا اس وقت جب وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی, چیزیں ہو رہی ہے. ہاں, اپنے آپ کو بڑا کرے نا. ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر دے, یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے, یا ان کی جو عزائم پانی ملا دے. یا کبھی یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے, ہمیں اتنا اکوپڈ کر دے, ہمیں اتنا اسٹرانگ کر دے, ہماری اتنی یا اللہ دھاک بٹھا دے, ہمیں اتنی اسٹرینتھ دے دے کہ اسی آپ ہی یہود و نصارہ نمٹ لئیے. بڑی خوبصورت بات. کیا انجینئر صاحب کے پاس جب آپ گئے تھے تو کیا ہوتا ہے سوال وہ پہلے دیکھتے ہیں, کیا سلسلہ ہے؟ اچھا, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عرفان بھائی سوال جو ہے نا آپ پہلے لکھ لیں, لکھ کے میں بھجوا دیجیے, اور لکھ کے اس لیے لے کے آئیے گا. ایک ان کا یہ تھا کہ آپ سوال بھول نہ جائیں. ڈائریکٹ ان سے بات ہوئی تھی آپ کی؟ نہیں, ٹیم جو تھے ان کے ساتھ سوال آپ, میری بھی ٹیم بات کری, میں نے خود نہیں بات کی ہوئی تھی, میری ٹیم ان کی ٹیم سے بات کر رہی تھی. ہاں جی, تو سوال بھیج دیے. سوال پہلے دیکھتے ہیں, وہ سوال دیکھے تھے, لیکن وہ سوال میں نے بھی نہیں دیکھے ہوئے تھے. ٹیم نے پروسیس کیا, ٹیم نے ان کو بھیج دیا, ان کی ٹیم نے اوکے کر دیا, سارا کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے میں جا کے چلا گیا, اور میرے سارے اپنے کویشچنس تھے, اینڈ ہی واز سو گڈ ان اٹ. اور انہوں نے, میں تو اس آپ نے کہ میرے دیکھے ہوں گے پوڈ کاسٹ, تو میں کسی میجر کنٹروورسی میں نہیں پڑتا ہوں. میں ایسی چیز نہیں پوچھتا ہوں جو بہت کوئی پرابلم کریٹ کر دے, میجر کنٹروورسی کریٹ کر دے. میری اس سے جان جاتی ہے. کیونکہ میں کوئی اتنا علم والا نہیں ہوں کہ اگر آپ یہ کویشچن کریں گے تو میں اس کے بعد اپنا علم جھاڑنے کے لیے اس کا کاؤنٹر کویشچن دے سکوں گا, سارا کچھ کر دوں گا. میرے زیادہ کویشچنز یہ ہوتے ہیں کہ یار تسی یہ سوال کیتا ہے, مینوں پتہ بھی ہے نا, تو آئی نیڈ یور پوائنٹ آف ویو, یور ٹیک آن اٹ. میں اس کنٹروورسی میں میں نہیں جانتا ہوں, میں لینا دینا نہیں. پرسنالٹی کیسی اس میں غامدی صاحب کے ساتھ اگر تھوڑا سا کریں, یار غامدی صاحب ایک الگ قسم کے آدمی ہے. اس میں وہ ان کا اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہے. وہ جو ہے وہ ایک چیز یہ سوچتے ہیں, اس میں دھیمے ہیں, پولائٹ یوز کر رہے ہیں, دھیمے مزاج کے چیزیں یوز کر رہے ہیں. یہ جو ہیں وہ ان کا ایک جو آڈینس ہے, ان کا آڈینس بھی ڈفرینٹ ہے ان کی. ہاں, غامدی صاحب کی. انجینئر صاحب کی جو آڈینس ڈفرینس ہے, انجینئر صاحب جو ہے کیونکہ وہ زیادہ ٹریول نہیں کرتے ہیں, بالکل بھی ٹریول نہیں کرتے ہیں. ان کا زیادہ موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا, یوٹیوب ہی ہے. تو یوٹیوب ورسز یوٹیوب, تو یوٹیوب کے علماء ہی ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کہ مین اسٹریم علماء نہیں دیتے جواب, وہ بات بھی نہیں کرتے. وہ اپنا چیز کر رہے ہیں, یہ اپنی چیز کر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈبیٹ انہوں نے کھولی, اور وہ جو ہے اب لوگوں نے, بچوں نے پڑھنا شروع کیا ہے. اب یہ نہیں کہ ان کی بات مان رہے ہیں نہیں مان رہے, کہ لوگوں نے, بچوں نے خود ریسرچ کرنا شروع کیا, خود ہوم ورک کرنا شروع کیا. یہ ایک جو ہے وہ ان کے میرا خیال ہے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ یہ چیزیں ساری سامنے لے کے آ رہے ہیں. اس میں نظر ہے آپ کی. ویسے عرفان صاحب, فیملی ولاگنگ کے اوپر بات کر لیں اب تھوڑا. یہ جو فیملی ولاگنگ کا ایک آغاز ہوا تھا, اور ابھی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. کبھی رجب کی لڑائی ہو جاتی ہے ڈکی کے ساتھ, اور ڈکی کی لڑائی ہو جاتی ہے ندیم نانی والے کے ساتھ. ابھی عمر بٹ کی لڑائی ہوئی ہے, ان کے ڈوگر صاحب ہیں دوست. وہ یہ سارا سلسلہ, اور عوام جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کھل کے کہ یہ فیملی ولاگز جو ہے. اور اس میں ڈاکٹر عرفان کیسر بھی کافی زیادہ ویڈیوز میں, بہت سارے مطلب سید مزمل صاحب بھی اس پہ ویڈیو بنا چکے کہ یہ فیملی ولاگنگ جو ہے یہ بیسیکلی ایک بے حیائی پھیلانے کی طرف جا رہے ہیں. ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ اچھا, اس میں فیملی ولاگنگ کے جو جن لوگوں نے بنائی ویڈیوز, اچھا کیا ہے بنائی ہیں ویڈیوز, لیکن انہوں نے بھی جو ہے کیونکہ اتنا ایشو مین چل رہا تھا تو اس لیے انہوں نے بنا کے جو ہے وہ اپنے بھی ان کے اچھے نمبرز آئے ہیں. فیملی ولاگنگ کے اگر ایشو نہ چل رہا ہوتا تو شاید وہ نہ بناتے, اس پہ کنٹروورسی نہ کریٹ ہوئی ہوتی. تو ہم فیملی ولاگنگ نہیں کر سکتے, تو ہم اس پہ ویڈیوز بنا کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, چیزیں کر لیتے ہیں. تو وہ ایسا تو ہر کسی نے, جو مین اسٹریم لوگ ہیں, میں نے بھی کیا ہے, حالانکہ میں مین اسٹریم نہیں ہوں, لیکن مین اسٹریم لوگوں نے سب نے جو ہے فیملی ولاگنگ پہ جو ہے وہ, اگر وہ فیملی ولاگنگ کر کے نہیں دکھا سکی تو اس پہ بات
بات ضرور کی ہے سب لوگوں نے, کیونکہ ایک وہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی, اور آپ دیکھ لیں کہ جب ہائپ کریٹ ہوتی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی, تو جب آپ کے اس کے جو سسٹم ہے, جو الگوریدمز ہیں, اور الگوریدمز میرا ہمیشہ منہ پہ نہیں, الگوریدمز جو ہیں اس کے, ہاں الگوریدمز ہی ہیں وہ جو ہے وہ اس کو پک کرتے ہیں جو اس وقت جو ہے چیز ہائپ پہ آئی ہوتی ہے. تو جو باقی سب لوگ ہیں وہ بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں, ہیش ٹیگز آتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, تو اس میں تو وہ اس سے اس ایشو سے فیملی ولاگنگ تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی, اس وقت کیوں نہیں سب لوگوں نے کیا؟ بالکل اس وقت جب ایشو بنا تب کیوں بات کر رہے ہیں؟ شاید میرے خیال تو اس واسطے رہن دیو کہ انہیں بھی کرتے, انہیں بھی کرتا, انہیں بھی کرتے لڑائیاں. یار یہ اس کا اختتام کہیں کوئی کسی کی جان نہ چلی جائے یار, یہ تو پھر دیکھیں ایزی منی میں پھر رپڑ تو ہوتا ہے نا, پھر یہ پیسے تو جب اتنے زیادہ آ جاتے ہیں, آپ کے پاس اور کرنے کچھ نہیں ہے, آپ نے دوبارہ کر دیں آف دا کیمرا, ایک سینٹری کی مثال دے رہے تھے آپ. ہاں یار وہ ایک خیر اس سے میں ریلیٹ شاید کر سکوں یا نہ کر سکوں, نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ ایک محل جو ہے آپ بناتے ہیں, بہت خوبصورت محل بناتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ فوارے بھی لگے ہوتے ہیں پانی کے, اور اس کے اندر آپ نے جو سائڈوں پہ آپ نے وہ پرفیومز لگائے ہوئے ہیں, آپ وہ آٹومیٹک پرفیومز خوشبو پھینک رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اس میں بھی گندی نالیاں ہوتی ہیں آپ کے اٹیچ باتھ روموں سے, اس کا تعفن, اس سارا کچھ نکالنے کے لیے وہ جو ہے سینیٹری کا کام جو ہے وہ سب سے اہم کیا جاتا ہے. اور جب بھی گھر بنتا ہے سینیٹری کا کام سب سے پہلے کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ فول پروف اس کو کیا جاتا ہے کہ بجلی کی تاریں سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں, بعد میں بھی ٹھوکا ٹھاکی ہو سکتی ہے, چیزیں ہو سکتی ہیں. سینیٹری جو ہے, جو تعفن جو آپ کے مختلف کمروں میں سے نکل کے جو ہے وہ آپ کے گھر سے باہر جانا ہے, وہ بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے ٹوائلٹ کے اندر کے وہ پائپ وہ آپ کے گھر کے باہر سے اندر سے آپ کے بیڈ روم کے نیچے سے میں بھی وہ نکل رہا ہوگا. اگر وہ تعفن آپ روکیں گے تو پرابلم کریٹ ہوگی, وہ پھر آپ کا گھر پورے کا پورا جو ہے اس میں ایک اسمیل آئے گی, ایک چیز آئے گی, یا گندگی جو ہے وہ باتھ روموں سے ابل کے باہر آنی شروع ہو جائے گی. تو وہ یہ گندی نالیاں جو ہے ان کا فلو ویسے کا ویسے ہونا چاہیے, بٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود فیملی ولاگنگ. فیملی ولاگنگ جو ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ سبسکرائب نہیں کر رہے, وہ آپ کے پیسے نہیں لگا رہے, وہ یہ نہیں کر رہے کہ آپ جو ہے مجھے پیسے دیں. یہ سب باقی ہوتا ہے ایجوکیشنل اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے تو ہمیں پیسے دیں, ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو چیزیں اپلوڈ کری جا رہے ہیں, آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں نا, کوئی زبردستی تو مجھے آ کے رجب بٹ نے تو نہیں کیا کہ رجب بٹ نے آ کے کہا کہ یار مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ ہماری پوری سوسائٹی کا ایک جیسر ہے کہ ہم ایسی چیزیں, کیونکہ ہماری اپنی فیملیز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, تو اس لیے وہ جوائنٹ فیملی, ماں بہن, یہ وہ سب لوگ ہنستے کھیلتے موجیں کرتے پیسے لٹاتے سارا کچھ کرتے, تو ہمارا ایک وہ فینٹیسی بن گئی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے ہمیں فیملی ولاگنگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو برا بھی کہہ رہے ہیں, لیکن میرے پاس, میں اس کو برا کہتا ہوں لیکن میرے پاس ساری اپڈیٹس ہیں اس کی کہ کی ہوا کتنا کی لڑائی ہوئی, کون بندوقہ لا کے پہنچ گیا, کہ آج ہی میرا کلے پرچے پرچے بھی کٹ گئے آپس میں ایک دوسرے پہ, ان پہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایف آئی آریں بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. لیکن جب آپ کے پاس پیسے کی بہت فروانی آتی ہے تو پھر آپ میں رونت بھی آتی ہے. شکر ہے فرونت نہیں کہا آپ نے, رونت کا اس میں, ہاں تو وہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. ہاں رونت بھی آتی ہے, تو جو رونت آتی ہے تو پھر کہ پاور ہنگر جو ہے آنے پہ کوئی ٹائم نہیں لگنا پھر نہیں. فرعونیت تو ہے نا, ہمارے اشفاق احمد صاحب نے بڑے دھیمے الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا نا اس میں کہ اس ملک کا, اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ فرعون مرا نہیں ہے ابھی. الگ الفاظ میں کہا لیکن اینڈ مقصد جو تھا ان کا بڑے پولائٹ الفاظ میں کہتے ہیں وہ, ہمارے پاس تو ایسے پولائٹ الفاظ ہیں ہی نہیں, لیکن وہ جو ہے وہ اینڈ جو رزلٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فرعونیت جو ہے اینڈنگ خراب ہو رہی ہے آپ کے سامنے. یہ تمام کی یار اینڈنگ تو خراب ہوگی, یہ نہ ہو کہیں کسی کی کچھ جان چلی جائے. دیکھیں ایک سسٹم جو ہے نا وہ پریویل کرتا ہے, وہ 2+2 جو ہے نا 4 ہوتا ہے. وہ جب 2+2 6 ہو, 2+2 10 ہو, 2+2 12 ہو, اس طرح سے ابھی جو پیسوں کی ایک فراوانی ساری ہوئی ہے وہ 2+2 12 ہو تو جائے گا, لیکن وہ فار لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. پھر وہ قدرت جو ہے اس کو واپس 2+2 پہ لے کے آئے گی, کیونکہ 2+2 الٹیمیٹلی 4 ہی رہنا ہے. کسی ٹائم کے لیے تو شاید وہ آپ اپنی طاقت سے, اپنے بلبوتے سے جو ہے وہ آپ اس کو 12 پہ 10 پہ یا 6 پہ کسی پہ لے جائے, لیکن الٹیمیٹلی اس نے جو ہے وہ نیچر کے پاس آپ نے واپس آنا ہی. وہ جو سسٹم ہے جس سے ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میڈیا کا ایک ببل تھا, اس نے واپس آنا ہی آنا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کلیش ڈاؤن فال چل رہا, نہیں, اب میڈیا صحیح اپنی لائن پہ آ رہا ہے.
صحیح لائن پہ آ رہا ہے. صحیح لائن پہ. اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب ببل تھا, ایک عجیب ہائپ تھی, ایک عجیب مسٹری تھی اس میں. 2+12 بھی تھا, 12 بھی تھا, 2+2 12 تھا اس وقت اس میں, جو نہیں ہونا تھا. اب صحیح ہے, اب صحیح آ رہا ہے, اس لیول پہ آ رہا ہے. اس میں پھر بہت سے لوگوں کی جانیں جائیں گی, بہت سے لوگوں کے مسائل آئیں گے, بہت سے لوگوں کے گھر خراب ہوں گے. لیکن وہ جو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اس وقت جب مجھے جو لاکھوں روپیہ مل رہا تھا, تو اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا. اب مجھے نہیں مل رہے تو میں کہوں یار میرے نال بڑا ظلم ہو گیا. ایک ہی گل ہوئی پہلا. بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے. اور ٹائم کی قلت ہے, یقین کریں میرے پاس سوالات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. میں عرفان بھائی سے ایک نشست لازمی اور کروں گا, کیونکہ ابھی ہم نے صرف اور صرف میں چاہتا تھا کہ میں ان کے کام کو, ان کا جن کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, وہ تمام پرسنالٹیز کو نا ان کی زبانی کہ وہ کس طرح کے کہ آپ کے سامنے لے کر آؤں, ایک تھرڈ پرسن کی ایک جو رائے ہوتی ہے. تو کیونکہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں, وہ آف دا کیمرہ کیسے ہیں, تو میں نے وہ چیزوں کو زیادہ ٹچ کرنے کی کوشش کیا تاکہ ہمارا پوڈ کاسٹ بھی چل سکے. تو بالکل یہ پوڈ کاسٹ تھا ہمارا. اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کی اجازت دیں. اللہ حافظ.